بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وعدہ ایک اعلان یا یقین دہانی ہے کہ کوئی کچھ کرے گا یا کوئی خاص چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک مقدس کتاب قرآن نازل کی ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنی تخلیق کا ذکر کیا۔ قرآن کا بیان کرنے کا اپنا منفرد انداز ہے، یا ہم اللہ کے بیان کا انداز کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے مومنوں سے وعدے کیے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم سمجھ سکیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومنین کے ساتھ کیا وصیت کی ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اور ہم انہیں سب سے زیادہ قابل احترام لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنے ایمان والوں سے ان کے ایمان اور راست بازی کے نتیجے میں بہت سے اچھی چیزوں کا وعدہ کرتا ہے۔ دین اسلام پر کامل ایمان رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ضمانت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی چیز یا مقصد کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس دنیا میں وہ اسے نہیں ملتی، تو اس کا انعام اسے آخرت میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے، اور بے شک وہ غیب کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے مومنوں سے وعدے کیے ہیں، اور یقیناً وہ ان وعدوں کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ عہد نہیں توڑتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ وعدے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایک اچھی زندگی۔ مومن اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ہم یہی نہیں سوچ سکتے کہ ان کی زندگی بہت اچھی ہے، لیکن جو مومن ممکنہ طور پر تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دل میں ایک ایسا احساس عطا کرتا ہے جو اس دنیاوی زندگی کی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اس تسکین کی وجہ سے مومن اپنے خالق اللہ تعالیٰ پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ایمان رکھتا ہو، ہم اسے ایک نئی زندگی عطا کریں گے، ایک ایسی زندگی جو اچھی اور پاک ہوگی، اور ہم ان کے اعمال کے بہترین بدلے انہیں انعام دیں گے۔ مشکلات کے باوجود جو مومنوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور صبر جو وہ دکھاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے دلوں میں کچھ دیتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، معافی۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں سے معافی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے بڑے انعام کا وعدہ بھی کیا ہے، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ انعام کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، معافی کا اور بڑا انعام کا وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ کی معافی کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 3، یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اپنے مومنوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ اسے یاد کریں گے تو وہ بھی انہیں یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ نمبر 4، حفاظت۔ اللہ اپنے مومنوں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں کسی بھی قسم کی مشکل یا مسئلے سے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ سے بڑا مددگار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو ایمان میں دھوکہ دے یا ناشکری دکھائے۔ نمبر 5، ہدایت یا رہنمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اپنے مومنوں سے فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا، اور ان کے نیچے جنتوں میں دریا بہیں گے۔ ہر روز ہم اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی نماز کو باقاعدگی سے وقت پر پڑھنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا تو وہ ہمیں کچھ بہتری کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یا اسے بعد کی تاریخ کے لیے مؤخر کر رہا ہے تاکہ ہمیں ایمان میں مضبوط کرے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مہربانی۔ اللہ تعالیٰ بہت سخی، مہربان اور احسان مند ہے۔ وہ اپنے مومنوں پر رحم کرے گا، چاہے آپ کسی صورتحال میں ہوں، چاہے پیسے کی کمی ہو، بیماری ہو، کاروبار بحران ہو، یا اس سے متعلقہ کوئی اور صورتحال۔
اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھا دوں گا۔ نمبر 7، شیطان سے تحفظ۔ شیطان بہت طاقتور اور تجربہ کار ہے۔ اس سے زیادہ جتنا ہم جانتے ہیں ہم اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعنی شیطان کا ان لوگوں پر کوئی اختیار نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں شیطان کو شکست دینے کے لیے بہت سے ہتھیار دیے ہیں۔ ایک مومن کو ہتھیاروں کا استعمال کرنا چاہیے جو اللہ نے اسے دیے ہیں، مثلاً آیت الکرسی جو سونے سے پہلے اور دیگر مواقع پر پڑھنی چاہیے۔ اپنے تمام بھروسے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کریں اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہتر منصوبہ بنایا ہے۔ نمبر 8، جنت۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومنوں سے آخری وعدہ جنت ہے۔ اس دنیا میں ہمارے تمام اعمال اور کارنامے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے اور جنت کمانے کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال اور کارنامے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں لا رہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے، اپنی نیتوں کو پاک کرنا چاہیے اور اللہ کی معافی اور رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کا حصہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ جب بھی انہیں وہاں پھل کھلائے جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جس سے ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، کیونکہ انہیں مشابہت میں چیزیں دی جائیں گی اور ان کے پاس وہاں پاکیزہ اور مقدس ساتھی ہوں گے اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ جنت کا وعدہ کافی ہے اور حقیقت میں یہ اس سے زیادہ ہے جس کا ہم حق رکھتے ہیں، تاہم اس کا اصول ضروری ہے کیونکہ اللہ کا انعام یعنی جنت سستی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے مومنوں کے لیے بہت سے وعدوں میں سے کچھ ہیں جن سے ہم اپنے ایمان اور مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔